ناظرین و سامعین، کسی جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھدار اور دانا عورت رہتی تھی جس کا خاوند اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خاوند اس کے لیے محبت بھری شاعری کرتا اور اس کے لیے شعر کہتا تھا۔ عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی، باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا کہ وہ ایک بہت ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی ہے، یا وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، یا وہ بہت زیادہ عیالدار اور بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہے، یا اس محبت کا کوئی اور راز ہے، تو عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن کے خاوند ان کو ان کے مال و دولت سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے۔ اور نہ ہی عیالدار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے مگر نہ خاوند ان کے مشکور ہوئے اور نہ ہی وہ اپنے خاوندوں سے کوئی خصوصی التفات اور محبت پا سکیں، بلکہ طلاق تک نوبتیں جا پہنچی۔ اچھے کھانا پکانے بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خاوند کے غلط معاملے کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں اور خاوند کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں، اس پر سعادت اور خوشیوں بھری زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشاکل سے کس طرح نپٹا کرتی تھیں؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا تھا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ اچھا، تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف یہ کہ سننا بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھیں؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اختیار کر لینا اور خاوند سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ۔ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خاوند کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے وہ رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم اپنے خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتے کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ تو اب کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 گھنٹوں کے بعد یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا 1 گلاس یا پھر گرم چائے کا 1 کپ بنا کر اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجئے، چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوتی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنی درست رویے کی معذرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں،
بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی، میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا تھا، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھے پرسکون حالت میں کرتا تھا؟ تم مجھ سے کیوں کر منوانا چاہتی ہو کہ میں اس کی غصے کی حالت میں کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا کروں؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ کاہے کی عزت اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ و ترش باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہارے پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے؟ میں فوراً ہی ان غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، عزت و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن حضرت خباب نے اس کی مطلق پروانہ کی اور بیانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے امتلا اور وہ اس وقت تک ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھاتی، لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کم پسری کی حالت میں تعلیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی نہ برداشت کر سکا، اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں پتا کر ان کا سر داغا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بارگاہ ازدی میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا خباب کی مدد کر۔ بارگاہ ازدی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب کو اپنے سنگ دل آقا سے نجات ملی۔ آپ نے مدتوں کے بعد حضرت عمر کو اپنی پیٹ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سونے کی طرح سنگ دل قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ آپ کے پیٹ پر چمک رہا تھا۔ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، تو میرا دوست نہیں بن جاتا؟ حضرت اسرائیل کہنے لگے، دوست بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے، موت کا ذائقہ کیسے چکھاتے ہیں؟ کہنے لگا، میں آپ کو چکھا دیتا ہوں۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے، دوزخ تو دکھا۔ حضرت اسرائیل نے وہ بھی دکھا دی۔ پھر فرمایا، جنت تو دکھا۔ جنت بھی دکھائی تو کہنے لگا، واپس چلیں؟ ادریس علیہ السلام فرمانے لگے، اب تو نہیں جانا۔ پوچھنے لگے، کیوں نہیں جانا؟ تو ادریس علیہ السلام فرمانے لگے، رب فرماتا ہے، ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا۔ کہنے لگے، جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر سے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ آپ فرمانے لگے، یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نے ہی کرائے ہیں، اب میں آ گیا ہوں تو میں نے یہی رہنا ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مالک، یہ تیرا بندہ، فرمایا تیری دوستی بھی اس کے ساتھ لگی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آیا ہے تو میری توفیق سے ہی آیا ہے۔ میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا، اب یہ یہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سامنے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ